بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ٹھیک ہے، مدرسے کی ذمہ داری یہ بھی اہم چیز ہے۔ اس وقت میں عمومی طور پر امت کے لیے کوئی وقت فارغ نہیں کر سکتا، لیکن جب مجھے تھوڑی فرصت ملے اس وقت میں کیا کر سکتا، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ہمارے لیے راحت تو آخرت میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب کام شروع فرمایا تو آپ کا جملہ تھا لا راحت بعد اليوم، کہ آج کے بعد راحت نہیں ہے۔ اور آپ کی پوری سیرت آپ دیکھو، پوری سیرت دیکھو، مکی زندگی کو دیکھو، مدنی زندگی کو دیکھو۔ شروع میں تو آپ نے یہ فرمایا لا راحت بعد اليوم، اور جب انتقال کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے وا کربا وا کربا وا کربا، ہائے میرے ابا کی بے چینی، اس وقت آپ کا جملہ یہ تھا کہ بیٹی آج کے بعد میرے ابا پر کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کشتی کنارے لگ چکی ہے، ہم ان کے وارث ہیں۔ تو وارث ہونے کے اعتبار سے کیا ذمہ داریاں ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی پوری زندگی امت کے غم میں، رونے میں، فکر میں، اڑن میں، کہ اللہ کو رحم آ گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی جی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالیں، خصوصاً اس موقع پر جہاں یہ ارتداد عام ہو رہا ہے۔ پہلے لوگوں کو بے دین بنایا جاتا تھا، اب تو ڈائریکٹ عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں۔ جو بنیاد ہے، اگر عدد نہیں تو صفروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عدد کے بعد جو صفر ہوگا تو اس کی قیمت بنے گی۔ ایمان کے بعد اعمال ہیں تو ان اعمال کی قیمت ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو آج کل امت کیا کیا الفاظ نکل رہی ہے اور کیا پلایا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے بچے جو ہائی اسکول اور کالج کے ماحول میں ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں جب آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں امی یہ چیزیں بیان نہ کرو، ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جو امت کی خوراک ہے، اور ہمارے یہاں عموم اصل ہے، خصوص اصل نہیں ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک خصوص اصل ہے، پورے گاؤں کو بلو ایک سرپنچ چنو، ہمارے یہاں تو عموم ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جتنے کرسی والے ہیں نا، ان کی کرسی عموم پر موقوف ہے۔ جس دن عام مجمع جو ہے ان کے خلاف ہو گیا، کرسی چلی جائے۔ اور جتنے باطل طبقے ہیں یہ عموم کو اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ پر لے کر پھر اپنا چلاتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابھی تو کام کریں گے، قبر میں پیر پسار کر سوئیں گے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، مذاکرے ہو رہے ہیں، خادم نے کہا حضرت چائے ٹھنڈی ہو گئی، تو حضرت نے فرمایا ارے اڈیلنی ہے، پینی نہیں ہے، اڈیلنی ہے، اڈیل لیں گے۔ کوئی ہمارے مومن تھے، لیکن فکر پر اللہ نے ان کو چنا۔ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ سعادت بزور بادونیس تان بخشت خدا بخشیدہ۔ میں اور آپ اس ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آج تک امت کے لیے ایک آنسو بہایا ہے؟ ایک آنسو؟ کوئی مرے جیے، کوئی مرتد ہو نہ ہو، نوجوان طبقہ جہاں جانا ہو جاوے، لڑکیاں مرتد ہو، تذکرے تب سے رہے۔ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب محنت نہیں ہوگی تو سب سے پہلے امت ارتداد ذہنی کی شکار ہوگی، پر آج ہو گئی۔ دین کی بات اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب ذہن مرتد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد عملی ارتداد آئے گا۔ دیکھ لو شادیاں،
دیکھ لو چہرہ مہرا، دیکھ لو لباس پوشا، رہن سہن. اب انتظار کرو ارتداد قولی کا. بہت سی بچیاں یوں کہتی ہیں مرتد ہونے کے بعد کہ یہ تو بہت اچھا ہے، شراب پینے ملتی ہے، سگریٹ پینے ملتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی وہ بچی کہہ رہی ہے. تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم پورے عالم کی بے دینی کو دور نہیں کر سکتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا قطب بننا چاہتا ہے؟ قطب تو جانتے ہیں نا، قطب مینار. کا ابا چاہتا ہوں، کا بیٹا دیکھ پوری دنیا میں جتنی بے دینی ہے اس کو سوچ، اور سوچ کر اپنے بس کی کوشش کر، اللہ تجھے قطب بنا دے. امت کا غم یہ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سرمایہ ہے، ہمارے سینے میں آوے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا خدمت میں، جس کا نام قدوس تھا. چند دنوں سے نہیں آیا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے بھائی؟ وہ تو بیمار ہے. اب تشریف لے، بالکل نزا کی حالت میں. آپ نے خیریت نہیں پوچھی. آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ نکل گیا. آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی. اب ان کے وارث عرفات کے میدان میں اپریل کے مہینے میں اونٹنی پر بیٹھ کر امت کے لیے آپ نے 5-6 گھنٹے دعا مانگی. ہم تو سیرت پڑھنا ہی چھوڑ دیا. سیرت ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. ہم تو بہت نازک موڑ پر ہیں، نازک موڑ پر. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان فرماتے تھے 3 طبقے علماء و قاریوں کا، سخیوں کا اور شہیدوں کا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو سلگائے گا. بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مقام صحابہ کرام میں شیخ الحدیث کا 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے. ہمارے سامنے تو آیات گزرتی ہے جہنم کی، تقشعر منہ الجلود، کیفیت نہیں ہے. جہنم کے عذاب کو کن کن ناموں سے بیان کیا گیا. امام صاحب پوری رات وامتاز الیوم ایھا المجرمون پڑھ کر گزارتے تھے. پوری رات یہ پتہ نہیں کس میں شمار ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، بالکل خون نکل رہا ہے. بیٹے نے سر پر ران رکھا، ران پر سر رکھا، کہا بیٹا نیچے رکھ. نا اصرار کے ساتھ کہا نیچے رکھ. سر نیچے رکھا تو اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تیری ہلاکتی میں کیا شک ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. کون کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا اللہ نے کام لیا. ایک دن جمعرات کو کام کرنے والوں کو بلایا، کہا دیکھو اللہ کے لیے کام کرو، میرے لیے کام نہ کرو کہ حضرت جی خوش ہو جائیں گے. میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا. اور جمعہ کے دن چلے. انتقال سے پہلے مولانا انعام صاحب، مولانا عمر صاحب وغیرہ تھے. کہا بھائی انعام ہم تو جا رہے ہیں. بھائی انعام صاحب نے بولا ابھی تو کام بہت باقی ہیں. اس وقت ابھی مزاحیہ جملہ
کہ پھر مشورہ کرو کب مروں. پھر فرمایا راستہ اللہ نے بنا دیا ہے، بعد والے کام کریں گے، لیکن بھائی انعام قبر کے عذاب کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے. یہ چیز ہے جو اندر اتارنے کی ہے. آخرت پر بیان کرنا تو بہت آسان ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہو سکتا ہے ایک آدمی ایمان پر 2.5 گھنٹے بیان کرے اور اس کو ایمان کی ہوا بھی نہ لگے. بات اور ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ ہے کہ دل کو نچوڑا جائے گا کیا لے کر آئے ہو. اس ماحول اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر یہ ماحول چھوٹ گیا کہ ہماری زندگیوں میں نمازیں رہے گی. یہ ماحول تو ایسا ہے کہ ہمیں تہجد گزار ہونا چاہیے، ہمارا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے، گھنٹوں ہمیں دعا مانگنی چاہیے. یہ ماحول اللہ نے دیا ہے. پھر پڑھنا پڑھانا، ایک مرتبہ شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سہارنپور بلایا، کا دروازہ بند کرو مولی عمر. اور شیخ العزیز صاحب چھوٹے بچے کی طرح رونے لگے. مولی عمر خدا کو کیا جواب دے رہا ہے، کام تو آپ کر رہے ہیں، ہم تو ایک جگہ بیٹھے ہیں. مولانا نے تسلی کی، حضرت آپ نے اتنی حدیث کی خدمت کی ہے. شیخ العزیز صاحب نے کہا مولی عمر تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کام اپنے دین کی تائید فاسق سے بھی کر لیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے. یہ ہمارے بڑے، یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اپنا وقت فارغ کرنا چاہیے. یہ سونے کا وقت نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کو کون سے فتنے نے گھیرا ہے. ہاں، اس لیے آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا، کہ اللہ پوری زندگی گمراہ کرنے والے فتنوں سے تو میری حفاظت کرنا. ہم مطمئن نہ رہیں، بہت نازک موڑ پر ہیں. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی نہیں ہوتی طلبا کی. ایک مرتبہ قاری صاحب ایسے بیمار ہوئے کہ بات پھیل گئی کہ آج سبق نہیں ہوگا، لیکن جب گھنٹی شروع ہوئی تو دربان کو بھیجا کہ اس گھنٹی کے بچوں کو بلا دیا. تو ساتھیوں نے کہا حضرت بیٹھنے کی شکت نہیں ہے. کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیٹ کر تو پڑھا سکتا ہوں. اگر میں نے آج کی گھنٹی میں نہیں پڑھایا اور خدا نے پوچھ لیا کہ صدیق تو لیٹ کے پڑھا سکتا تھا، لیٹ کے کیوں نہیں پڑھایا؟ مسئلہ آخرت کا ہے. اس لیے امت کا غم پیدا کرنا، امت کے لیے رونا نبیوں کا شیوا ہے. یہ کیفیت اللہ اس راستے میں دیتا ہے. اور کام اتنا الہامی ہے کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں یو پی میں، تو مولانا مقبول احمد صاحب سی او ہاروی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود بتایا ایک مولانا کو کہ میں مجمع کے کنارے پر بیٹھا تھا، بہت بڑا مجمع تھا. تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ 6 صفات ہیں، اس میں 2 نمبر اگر بڑھا دیے جائیں، معاش اور معیشت، تو اچھا ہو جائے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے بیان بند کیا اور کہا سن لو 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے. مقبول ہم سب نے کہا بھائی ان کو مت چھیڑو، یہ تو ڈائریکٹ والے ہیں. یہ کچھ سوچی سوچائی اسکیم تھوڑی ہے کام کی، ملہم ہے ملہم. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے عمومی طور پر امت کو دین پر لانے کے لیے. یہ ہے عمومی، تو خواص تو جائیں گے، خانقاہوں میں جائیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے، لیکن عموم کا کیا؟ اور عموم کا جو ماحول ہوگا خصوص اس سے نہیں بچ سکیں، نہیں بچ سکتے. اس لیے دنیا والے چھٹیوں میں فارغ ہو کر فارغ ہو جاتے ہیں، ہم فارغ ہو کر فارغ نہیں ہوں گے. فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ
ٹھیک ہے، وہ تو دل پر لینے کی بات ہے. ایک 65 صاحب کے شیخ الحدیث صاحب مولانا احمد لاٹ صاحب کے پاس آئے تو جہاں جو بیچتا ہے وہ دیتا ہے. کہا حضرت جی چاہتا آپ کا سال لگ جائے. تو مولانا کام ایسا ہے، ہم لوگ یہ ندوہ میں گئے تشکیل کے لیے، تو مولانا سعید احمد صاحب محتمین ملاقات کے بعد انہوں نے آہ بھری، بھائی ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم نکلیں لیکن اب طاقت نہیں ہے. اتنا بڑا آدمی. تو انہوں نے کہا حضرت بخاری شریف ہے کہ بالکل بخاری شریف پڑھا. کتنے سال سے آپ پڑھاتے ہیں؟ کہ اتنے سال سے. کہ اتنے سالوں میں آپ کا کوئی شاگرد تو تیار ہوا ہوگا. اٹھا تو حضرت میں دیکھتا ہوں. 1 مہینے کے بعد واپس آئے کہ حضرت میں سال کے لیے آیا ہوں. کیا کیا؟ کہ میرا ایک شاگرد ہونہار تھا، اس کو میں نے بٹھایا. سال پورا کرنے کے بعد جو مدرسے گئے، پھر 1 مہینے کے بعد آئے. کیا ہوا کہ حضرت اس نے تو مجھ سے بھی اچھا پڑھایا. اپنے شاگرد کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہاں تو شاگرد استاد کو کراس کر کے آگے جاتے ہیں. ہاں مصیبت ہے، مصیبت ہے. یہ ہماری برادری میں یہ چیز ہے. برادری مومن برادری نہیں، یہ برادری. ہاں کون استاد کون کراس کر کے جاتے ہیں، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند علی الرحمہ کے گھر والوں نے بلایا. مولوی الیاس سب کو دین کی بات سناتے ہو، ہمیں بھی سناؤ. تو مولانا تشریف لے گئے. جس گلی سے شیخ الحدیث صاحب گزرے تھے وہاں پیدل گئے کہ میں یہاں تانگے میں نہیں جا سکتا جہاں میرے استاد چلے تھے. پھر وہاں کرسی رکھی کہ میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، میں تو نیچے بیٹھ کے بات کروں گا. میرے استاد کے گھر میں کرسی پر بیٹھوں؟ ہاں؟ چین میں ایک جماعت گئی، وہاں گھوڑا گاڑیوں کا رواج ہے، تو جماعت گھوڑا گاڑی میں تھی. تو وہ جو رہبر تھا ایک جگہ ہی تو اتر گیا اور گھوڑا گاڑی گھوڑے کے لگام پکڑ کر چلا. پھر بیٹھ گیا. بھائی کیا ہوا؟ کہ یہاں میرے استاد کا مکان تھا، میرے استاد کے مکان کے سامنے میں سواری پر چلوں؟ یہ نہیں ہوگا. یہ سب گیا. اب تو انی اور نمی. ہاں مولانا منظور صاحب نے مولانا سجاد صاحب سے کہا، سجاد سیدھا سیدھا آ جا دعوت کے کام میں. قرآن تو پورا دعوت کی کتاب ہے، لیکن مولویوں نے اس کو انی اور نمی کی کتاب بنا دی ہے. اس لیے جہاں طلباء سے کہتے ہیں وہ آپ سے بھی کہتے ہیں کہ امت کے لیے کچھ دو. پھر ہمارے تو یہی صدا ہے، دے اس کا بھی بھلا. اگر بولچو اب نہ دے اس کا بھی بھلا. ہمارا ناراض ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. ماشاءاللہ ہر جگہ جہاں بھی گئے، ابھی اس طرف جنوب میں الحمدللہ ہر جگہ مدرسین نے نام لکھا ہے. حدیث کے مدرسین نے نام لکھا ہے. ضرورت ہے. اس لیے بتائیے